آپ کو کہنا ہے تمہارے لیے دہن میں زباں بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے تمہارے لیے آقا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا کتاب و تبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے آقا بنے تو جہاں تمہارے لیے آقا بنے تو جہاں بفور صدا سما یہ بندہ یہ صدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے صدا کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے ایک مرحب تھے کہ کچھ متھے نہ چھوڑے لتے نہ اپنے گتے کو سور کرے اور ان سے بھرے کو سور جنا تمہارے لیے تمہارے لیے آقا تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے کے تلے تلے سنا میں کھلے کھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے کے تلے تلے سنا میں کھلے کھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے کھلے اختر کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ یا حبیب اللہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے سنیو وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے اور حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں تو سنیو سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے چراغ محبت جلایا تھا میں نے چراغ محبت جلایا تھا میں نے وہاں شاعروں کو بھی پایا تھا میں نے کون سے شاعر جو غالب طاہرہ تو اقبال پرنم جو غالب طاہرہ تو اقبال پرنم کب کلام رضا جب سنایا تھا میں نے کلام رضا جب سنایا تھا میں نے پڑھیے صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا اور ہاتھوں پہ بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا پڑھیے پاہا کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا پڑھیے پاہا کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سب سے اولا آپ کو کہنا ہے ہمارا نبی سب سے اولا بلند آواز میں سب سے اولا سب سے اولا سب سے بالا والا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کا خبر کتنے تارے کھلے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی نہ بدلی رسول کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم
کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے پر کر جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہر سنی بولیں گا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا بولو اعلیٰ حضرت لا جواب اعلیٰ حضرت لا جواب بولو اعلیٰ حضرت بولو اعلیٰ حضرت بولو اعلیٰ حضرت لا جواب سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو تپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے لاکھ بلاؤ کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے کسر دنا تک کس کی رسائی کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ جاتے یہ ہے آتے یہ ہے اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم ہے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے اس طرح لوں کہ بھلا رت تمہارا جانے اس طرح لوں کہ بھلا رت تمہارا جانے ارے توڑتے لکھے کہ قلم کیوں ہی جو لکھنا جانے آقا فرش بادے تیری شوکت قولو کیا جانے آقا فرش بادے تیری شوکت قولو کیا جانے خسروا پہ اڑتا ہے پڑیڑا تیرا خسروا پہ اڑتا ہے پڑیڑا تیرا کر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جمیع گر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جمیع کرو بید اپنے رضا دی
ذرا تقلید بقیع پیش کر تو بھی یہی قول بدر کا بقیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اللہ بیٹا تیرا جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث اعظم جو میرا غوث ہے اللہ بیٹا تیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک ٹکڑا خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی طہارت یعنی پاکی کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تم کو پاک صاف کر دے۔ تو آپ حضرات درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس آیت کریمہ کو ہم کہتے ہیں آیت تطہیر۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر قرآن کریم کے 22 پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33۔ تو استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آیہ تطہیر پڑھ کے دیکھ لو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کی اہل بیت سے ہر ناپاکی دور رہے، اور اللہ نے ان کو پاک صاف کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ نبی کی اہل بیت سے ہر ناپاکی دور رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کرے. آج پہلی مجلس ہے اور یہ محفل جو ہوتی ہے سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، یعنی امام حسین کی یاد میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جو اکثر ہمارے علماء مشائخ پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں. یہ حدیث پاک ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور مشکات شریف یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے. وعن یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین صبت من الازباط. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. حسین صبت من الازباط، حسین نواسا ہے نواسوں میں سے. تو یہ امام علی مقام کی شان میں یہ بڑی مشہور و معروف حدیث جو میں نے آپ کو سنائی. اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی شان میں، امام حسن اور امام حسین کی شان میں یہ فرمایا ہے کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. یہ حدیث بھی ترمذی شریف اور مشکات شریف میں موجود ہے. عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. تو آج جو محفل ہو رہی ہے نوجوانان جنت کے سردار کی ہو رہی ہے. امام حسین کی یاد میں پوری دنیا میں محفلیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو اہل جنت ہوں گے وہی امام علی مقام کی یاد منائیں گے. بات سمجھے نا؟ تو حسن اور حسین کون ہے بولو؟ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ مختصر انداز میں نے گفتگو کی. آج حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مولوی کامل صاحب مرتبہ شہادت کے اوپر گفتگو کریں گے. شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نظامت کروں گا یہاں، بیان اصل میں یہ کریں گے کیونکہ ان کو بھی عادت ڈالنی ہے. بیان تو میں مدار چھلے پہ کروں گا. یہ واقعہ کربلا ترتیب سے آپ کو سنائیں گے اور میں نے ان کو ترتیب بتائی ہے کس طرح بیان کرنا ہے. تو مرتبہ شہادت، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 جا کے پڑھ لو، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو انشاءاللہ مرتبہ شہادت پر حافظ و قاری علامہ مولانا انشاءاللہ یہ مفتی بھی بن جائیں گے، جامع ازہر میں پڑھ رہے ہیں۔ دعا کرو کہ کلیان والوں کو جامع ازہر کا ایک عالم ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ابھی سے ان کو بیان کی عادت بھی ڈالنا ہے۔ میرے کو تو الحمدللہ کئی سال ہو گئے، اب میرے بڑھاپے کا عالم ہے، مجھے جوشیلی تقریر بھی الحمدللہ آتی ہے، لیکن سمجھانے کا انداز بھی ہونا چاہیے، عوام کو سمجھے۔ جوشیلا انداز وہاں ہوگا، یہاں پہ صرف سمجھانے کا انداز ہوگا کہ چھوٹے بڑے بچے سب سمجھ لیں۔ وہاں پہ بڑی محفل میں بڑے لوگ آئیں گے۔ تو مرتبہ شہادت پر ابھی بیان ہوگا، آپ استقبال کریں نعرے تکبیر سے اور نعرے رسالت سے۔ تمام حاضران مجلس، خصوصاً بزرگوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اکرم الشہداء بالحیات بقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات والصلاة والسلام على صاحب الشفاعات وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالشهادات، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ سب مل کر مکہ کے سرکار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے فرمایا، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے لحاظ سے انسان کے مختلف درجے ہیں۔ کوئی چوکیدار ہے، کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی سب انسپیکٹر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، اور کوئی صدر جمہوریہ ہے۔ بعض اعلیٰ درجے کا ہے اور بعض بہت ذلت و پستی کے درجے کا ہے، جیسے کوڑی وغیرہ، کہ ان کے گھر والے بھی ان سے گھن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلامی اعتبار سے
انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر، پھر ان کے بھی مختلف درجے ہیں۔ اس میں سب سے بدتر درجہ کافروں کا مرتد کا ہے کہ اسے جینے کا بھی حق نہیں، اور مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ سید الرسل، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے پہلا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر رسول اعظام، پھر دیگر انبیاء کرام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین یعنی اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر اولیاء کرام میں بھی مختلف درجے ہیں، غوث، پھر کتب، پھر ابدال، پھر اوتاد، ایسے ہی مختلف درجے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے علماء اسلام کا درجہ، پھر اس کے بعد آتا ہے مومن متقی کا درجہ، اور پھر اس کے بعد فاسق، اور مسلمانوں میں سب سے کم درجہ گمراہ اور بد مذہب کا ہے، جس کی گمراہی اور بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی جانب سے وحی نازل کی گئی ہو۔ عبادت و ریاضت سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، پوری اپنی زندگی عبادت و ریاضت میں گزار لے پھر بھی نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خاتم الانبیاء ہے، اور صدیق یا ولی بننا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور شہید بننا یہ کام آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ مشکل تو اس لحاظ سے کہ انسان کو اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور آسان اس اعتبار سے کہ تھوڑی ہی دیر میں درجہ شہادت حاصل ہو جاتا ہے، یعنی شہید ایک ہی جسم میں زمین کی پستی سے آسمانی کی بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ 1934 کا واقعہ عبدالقیوم کا بڑا مشہور ہے، جو وکٹوریا چلاتا تھا، جسے ٹانگا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا، اور رات میں ایک جھوپڑے میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا، اور گھوڑے کی لگام پکڑے پکڑے اس کی ہتھیلیوں کا چمڑا بھی موٹا ہو گیا تھا اور کھردار ہو گیا تھا، اور وہ رہنے والا تھا شہر کراچی کا، اور اس کو کوئی پوچھنے کرنے والا نہیں، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اور وہ بس اپنے یعنی جو سب سے زیادہ اس کے قریبی تھا وہ تھا اس کا گھوڑا، جس کا نام تھا موتی۔ تو عبدالقیوم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی کتاب میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی ہے، جس پر کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، اور آج اس کی تاریخ ہے۔ وہ فوراً اپنا وکٹوریا لے کر کچہری کی طرف چل پڑا، کورٹ کی طرف گیا، ایک کنارے پہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے اور فاتحانہ شان کے ساتھ چل کے جج کے کمرے میں پہنچ گیا، جو آدمیوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا، اور دو انگریز جج بھی قانونی دفعات کا چہرہ بن کر وہاں پہ کھڑے تھے، اور اسی حالت میں عبدالقیوم نے مجرم کو پکڑ کے اس طرح چاقو مارا جو اس کی گردن میں اتر چلا گیا، لاش تڑپ تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی، اور عبدالقیوم نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عبدالقیوم جو اپنے ہی شہر میں اجنبی تھا، کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں تھا، تھوڑی دیر میں صرف کراچی نہیں بلکہ پوری ہندوستان، اس وقت الگ نہیں تھا، پورے ہندوستان میں اس کو جان لیا گیا، اور سارے مسلمانوں کے محبتوں کا مرکز بن گیا۔ اسے ضمانت پر چھڑایا گیا اور مقدمہ شروع ہو گیا عبدالقیوم پر۔ وقت کے ماہر قانون دان جو وکیل رہتے انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں، بس آپ اپنی تھوڑی باتیں بدل دیں۔ تو عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ آپ اس نعمت سے مجھ کو محروم کرنے کی کوشش نہ کریں، میں اقبال بیان بدل کر اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرنا چاہوں گا، اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہوں گا۔
عبد القیوم کی رہائی کے لیے مسجدوں میں دعائی کرائی گئی، عورتوں نے منتیں مانی اور بوڑھوں کے لیے لرزے ہاتھ، نوجوانوں کے دل اور بچوں کی اداسیوں نے مالک حقیقی سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر عبد القیوم کی ہی تمنا پوری ہوئی۔ قانون کے محافظوں نے اس کی موت کا حکم سنایا۔ وہ موت کے جسم پر ہر دل غمزدہ اور ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، جیسے کہ یہ اسی کا گھر کا المیہ ہو، یعنی ہر گھر میں لوگ افسوسناک بیٹھے ہوئے۔ پھر جب عبد القیوم کا جنازہ اٹھا تو اس میں تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ آدمی شریک ہوئے۔ چھتوں اور بالائی خانوں سے عورتوں اور بوڑھوں نے آنچلوں سے آنسو پوچھے اور پھول نچاور کرتے جائے۔ کراچی کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے پہلے کسی بھی شخص کے جنازے میں اتنے انسان شریک نہیں ہوئے۔ پھر یہ تو انسانوں کی تعداد تھی جو 25 لاکھ سے زائد تھی، اب وہاں پر فرشتوں کا ہجوم، اور پھر محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس پیار و محبت سے عبد القیوم کو خوش آمدید کہا ہوگا، اسے کون جان سکتا ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ عبد القیوم جو ایک وکٹوریا چلاتا تھا، پورے شہر میں کوئی اسے جانتا نہیں تھا، لوگوں کے لیے اجنبی تھا، سماج اور معاشرے کے پست طبقے کا ایک انسان تھا، مگر ایک ہی جست میں رفعتوں کے سارے منزلوں کو طے کر لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس مقام رفیع کو پا لیا کہ جہاں برسا برس مجاہدوں اور زندگی بھر کی ریاضتوں کے بعد بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر شخص کے نصیبوں میں دارو رسن نہیں، کہا۔ اور جب عبد القیوم جیسا ایک معمولی انسان راہ حق میں شہید ہو کر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا، تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہے، فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہے، اور جو تمام عزیز و اقارب، یہاں تک کہ جوان بیٹے علی اکبر اور شیر خوار صاحبزادے علی اصغر کی دردناک شہادت کے باوجود ہمت نہیں ہارے اور راہ حق میں قربان ہو کے وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بن گئے اور ان کی محبتوں کے مرکز بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے اور محرم کا چاند نظر آتا ہے تو پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، ان کی یاد لوگوں کے دلوں کو تڑپاتی ہے، جگہ جگہ ان کے ذکر کی مجلسیں قائم کی جاتی ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، سبیلیں قائم کی جاتی ہیں، شربت کا لنگر قائم کیا جاتا ہے، اور طرح طرح سے ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود کبھی نہیں مٹیں گا، رہیں گا یوں ہی ان کا چرچا رہیں گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہید کا معنی کیا ہے، اسے جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ شہید کی 3 قسمیں ہیں، ایک شہید حقیقی، ایک شہید فقہی اور ایک شہید حکمی۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے کہتے ہیں شہید حقیقی، اور شہید فقہی اسے کہتے ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان جس پر غسل فرض نہ ہوا، وہ تلوار و بندوق وغیرہ، یعنی تلوار یا بندوق یا ایسا آلہ جس سے ضرب لگایا جائے، مارا جائے، اس سے ظلماً قتل کیا گیا اور قتل کے سبب مال واجب نہ ہوا، یعنی جو جسے دیت کہتے ہیں، شاید دیت، وہ واجب نہ ہوا،
تو اور نہ زخمی ہونے کے بعد اسے کچھ دنیاوی فائدہ ملا، اور اس شہید کو کہتے ہیں شہید فقہی۔ ایک وہ کہ جو اللہ کی راہ میں مرا وہ شہید حقیقی جو اصل شہید ہے، پھر ایک ہوتا ہے شہید فقہی جو عاقل بالغ مسلمان اور جس پر غسل فرض نہیں تھا، اسے کسی آلے سے مارا گیا، چاہے تلوار ہو، بندوق ہو، چاقو ہو، چھری ہو، اور مارنے کا وجہ تھی ظلم، اور اس سے اس پر کوئی مال نہ آیا ہو اور نہ ہی اسے کوئی دنیاوی فائدہ ملا، تو اس پر زندوں کی طرح حکم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ شہیدوں کا حکم ہوگا۔ اور ایک بات، اگر کوئی پاگل ہے یا نابالغ ہے یا کوئی جنبی ہے یا حیض و نفاس کی حالت والی عورت ہے، تو اسے کسی نے اگر قتل کیا ظلمن تو وہ شہید فقہی نہیں ہوگا۔ اور مگر شہید فقہی نہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ شہید ہونے کا اجر و ثواب نہیں پائیں گے، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا، اور شہید فقہی کی نماز جنازہ تو پڑھی جائیں گی مگر اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ ویسے ہی خون کے ساتھ دفن کیا جائے گا شہید حقیقی کو اور شہید فقہی کو، اور جو چیزیں کہ اس میں کفن نہیں ہوں گی انہیں اتار لیا جائے گا۔ یعنی اس نے زیرہ پہنی ہوئی ہے، یعنی جو جسے اسے شیلڈ کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں، یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا ہتھیار وغیرہ اس کے پاس ہے، وہ نکال لیا جائے گا، اور کفن مسنون میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے پورا کر کے انہیں بغیر غسل کے دفن کیا جائے گا۔ ایک ہو گیا شہید حکمی حقیقی، شہید فقہی۔ آخری قسم شہید حکمی۔ شہیدی حکمی وہ ہے جسے ظلمن قتل نہ کیا گیا مگر قیامت کے دن وہ شہیدوں کے گروہ میں ہوگا۔ حدیث شریف میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جانے والے کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں۔ جو طاعون میں مرے وہ شہید، جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید، جو نیمونیا میں مر جائے وہ شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید، اور جو آگ میں جل کر مر جائے وہ شہید، اور جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید، اور جو عورت بچہ کے پیدائش کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو جو راہ خدا میں شہید کیے گئے اس کے علاوہ یہ 7 اور شہادتیں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے چند، جو حالت سفر میں مر گیا، جو کسی حادثے میں جس کا انتقال ہو گیا، یا پھر جو بخار میں مر گیا، اور بھی کئی ساری قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جو مرض میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ کہے اور مر جائے وہ شہید۔ اور اسی طریقے سے جو ہر رات سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے وہ شہید، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے، اور جو سچے دل سے یہ دعا کرے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ وہ بھی شہید، اور جو شخص جمعہ کے روز انتقال کرے وہ بھی شہید ہے۔ اور ان تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، جو جہاد میں اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا اور شہادت حقیقیہ سے سرفراز ہوا۔ اور اس کی فضائل میں کئی آیتیں اور بے شمار حدیث روایت ہے۔ چنانچہ خدا عز و جل شہدائے کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائے، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں، تم نہیں جانتے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرنا،
بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہے وہ سیر کرتے ہیں اور جنت کے میوے بھی کھاتے ہیں۔ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ 6 خوبی رب تبارک و تعالیٰ شہید کو دے گا۔ سب سے پہلا کہ خون کا جیسے ہی پہلے قطرہ اس کا گرے گا اس کو بخش دیا جائے گا، اور روح نکلتے ہی کے وقت یعنی جس وقت اس کی روح نکل گئی اس کو جنت میں ٹھکانہ دکھایا دیا جائے گا کہ وہ جنت میں کہاں رہے گا۔ پھر دوسرا کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، شہید جو رب کی راہ میں شہید کیا گیا۔ اور تیسرا کہ اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہے گا۔ چوتھا اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جیسا بتایا جاتا ہے کہ بے شہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، ایسا تاج رکھا جائے گا کہ یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے وہ بہتر ہوگا۔ 5ویں خوبیاں اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی، اور 6ٹھی خوبی اس کے عزیزوں میں 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائیں گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ شہید خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے خدا کے خیمے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، یعنی انبیاء کرام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، اتنا بڑا مرتبہ ہوگا شہید کا کہ صرف انبیاء کرام جو ہے وہ درجہ نبوت میں سے زیادہ ہوں گے، اور ان کے علاوہ ہر مرتبہ اور ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا۔ ایک تو یہ قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کری، اور دوسرا وہ مومن جس کے اعمال دونوں طرح کے ہوں گے، یعنی وہ اچھا کام بھی کرتا ہوگا برا کام بھی کرتا ہوگا، اور وہ اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے گا، اور جس وقت دشمن سے سامنا ہو اس سے لڑے گا یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ ایسی شہادت ہوں گی جو گناہوں کو مٹائیں گی اور برائیوں کو بھی مٹا دیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السیف محاء، کہ بے شک تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے۔ وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، اور یہ شہید جس دروازے سے چاہے، یعنی جو شہید کی جو دوسری قسمیں بتائی کہ جو اچھے کام بھی کرتا ہوں گا برے کام بھی کرتا ہوں تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر تیسری قسم بتائی منافق کی، جو اپنی جان مال لگا کے جہاد کرے گا، دشمن سے لڑے گا اور پھر وہاں پہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ ان السیف لا یمحو النفاق، کہ تلوار جو ہے وہ گناہوں کو تو مٹاتی ہے لیکن منافقت کو نہیں مٹاتی۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مرتبہ نبوت، یعنی نبوت کا مرتبہ اسے نہیں ملے گا، نبوت کا مرتبہ اللہ جیسے میں نے بیان کیا اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے عطا کرے گا، بس اس کو اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی تمام مرتبوں سے مشرف فرمائے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و عداوت کا کفر اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں
اور ان کے عظمت کے دشمن ہے، اگر وہ دن رات عبادت کرے اور اپنی زندگی بھر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کرے، دین کی تبلیغ کا کام کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ نفاق کو ختم نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے۔ کبھی شہید کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، کبھی شہید کے پیٹھ پہ حملہ کیا جاتا ہے، کبھی سر جو ہے وہ تن سے الگ کر دیا جاتا ہے، جو ہے سر جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی تکلیف ہوتی ہے، جس سے ہم ظاہری طور پہ دیکھیں گے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہید کو تو بہت زیادہ اذیت و تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوں گی، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہوگی۔ عام بندہ ایسا سوچے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، بہت کم تکلیف ہوتی ہے، اور اسے زخموں کا پورا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہید لا یجد الم القتل الا کما یجد احدکم الم القرصہ، یعنی شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چیٹی کے کاٹنے کی تکلیف جو محسوس کرتے ہو۔ اب ممکن ہے کہ کوئی شخص کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، اس کا سر بدن سے الگ کر دیا جائے، مگر اس کو صرف چیٹی کے کاٹنے یا پھر جو ہے جو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے وہ محسوس ہو۔ تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ شہید سے یہاں پر وہ شہید مراد ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ پیدا ہو گئی کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نچھاور کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ اور شہیدوں کو درد نہیں ہوتا، اس سے آپ اس طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب مصر میں جب زلیخا کو جو ہے یوسف کی محبت پر وہاں کی عورتیں طعن و تشنیع کرنے لگی، تو اس وقت اس نے دسترخوان بچھوایا تھا، اب مصر کی عورتوں کو بلوایا تھا اور ان کے ہاتھ میں پھل فروٹ دے کر کہا تھا کہ اسے ہاتھ میں پکڑو، اور چاقو وغیرہ بھی دے دیا تھا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو وہاں سے عرض کیا کہ ان کے سامنے سے گزر جائے۔ جب آپ تشریف لائے اور عورتوں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور ان کے حسن نے عورتوں پر اتنا اثر ڈالا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَقُلْنَا، اور ان عورتوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو ایک کریم فرشتہ ہے۔ تو جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور اس شبے کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹرز جو ہے جسے اینستھیشیا بھی کہا جاتا ہے، جو سن کرنے کی دوا ہوتی ہے دانت کے علاج کے لیے، یا کوئی بیمار ہوتا ہے جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے یا پھر کوئی ایسی تکلیف جس میں ٹاکے وغیرہ لگانے ہوتے ہیں تو وہ انجیکشن لگاتے ہیں جس سے اسے درد محسوس نہ ہو، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر اس کو کاٹتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، ٹاکے وغیرہ لگاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے جو شہید ہوتا ہے اسے بھی تکلیف اتنی ہی محسوس ہوتی ہے جیسے کہ کسی چیٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اور دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان لطف و لذت حاصل کرتا ہے،
کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی کو پیتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو سنتا ہے، اس کے علاوہ بہت سی مختلف طریقوں کی نعمت کو انسان استعمال کرتا ہے. لیکن مرد مومن کو جو شہادت کی لذت حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے ساری دنیا کی لذتیں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ شہید جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد وہ پھر جنت کی ساری نعمتوں کا مزہ بھول جائیں گے اور تمنا کریں گا کہ اے کاش میں دنیا میں پھر واپس جاؤں اور بار بار شہید ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی جنتی بھی وہاں کی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑنے کا نہیں کہے گا. کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے یہ راحت یا نعمت نہیں چاہیے، ہے نا. جو چیزیں ہمیں زمین میں حاصل تھی وہ دوبارہ اس کی تمنا نہیں کرے گا. لیکن ایک ہوں گی شہید کی جماعت، وہ کہیں گے کہ جو ہمیں جو ہے کہ شہید کہیں گا کہ یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات. شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس لوٹایا جائے اور پھر دوبارہ 10 مرتبہ میں شہید ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام کی نشر و اشاعت، اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان ابھی تک شہید ہوئے. بہت سارے مسلمان جنگ بدر میں، جنگ احد میں مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھی بہت ساری جنگیں ہوئی اس میں مسلمان وغیرہ شہید ہوئے. مگر ان تمام لوگوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بے مثل و بے مثال، کہ آپ جیسی مصیبتوں کے لیے، جیسی مصیبتیں، جیسے پریشانیاں کسی اور نے نہیں اٹھائی. آپ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. یہ آپ کے لیے اور زیادہ مصیبت کی بات تھی، اس لیے کہ انسان اپنی بھوک و پیاس تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے، خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے، تو یہ ساری چیزیں تو اسے پاگل بنا دیتی ہیں. اور جب پانی سامنے نہیں رہتا ہے تو الگ بات ہوتی ہے، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ سامنے پانی بہہ رہا ہے اور سامنے جو ہے وہ خود تو اس سے پانی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی اس سے سیراب کر رہے ہیں. اور یہی میدان کربلا میں یہی نقشہ تھا کہ آدمی اور جانور سبھی لوگ دریائے فرات سے سیراب ہو رہے تھے، مگر امام علی مقام اور ان کے تمام رفقا جو ہے ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا. یہاں تک کہ اپنے پیاروں اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی ایک قطرہ پانی نہیں پلا سکتے تھے. اس کی قدر جانور تک آپ سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، اور پھر ایسا غم اور کھانے پینے سے، اور اس سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جو سامنے کے لوگ ہیں وہ کوئی غیر نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ان پہ یہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پانی بند کیا گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر پہ تھے اور اپنے وطن، اپنے علاقے میں ہی تھے. اور امام علی مقام کے ساتھ ایک بڑی مصیبت یہ کہ وہ اپنے گھر سے بھی دور، اور اس کے ساتھ تیز دھوپ اور تپتی ہوئی زمین پر آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آیا. اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ اندیشہ بھی تھا، آپ کو یہ بھی چیز پریشان کر رہی تھی کہ شہادت کے بعد میرا ساز و سامان لوٹ لیا جائے گا، خیمے سارے جلا دیے جائیں گے، جتنی مستورات عورتیں ہیں انہیں بے سہارا وہ ساری ہو جائیں گی، اور انہیں قید بھی کر لیا جائے گا. ان حالت میں اگر رستم کہتے ہیں جو بہت بڑا پہلوان گزرا ہے، بتاتے ہیں کہ وہ اس کے بھی حوصلے پست ہو جاتے، وہ بھی ہمت ہار جاتا، وہ بھی اپنی گردن جھکا دیتا. لیکن سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مصائب و آلام میں باطل کے مقابلے میں صبر و رضا کا پہاڑ بن کر قائم رہے، اور
اپنے پاؤں کو ڈگمگانے نہیں دیا، یہاں تک کہ 73 زخم کھا کر شہید ہو گئے، اور پھر آپ کی لاش مبارک گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندی بھی گئی۔ آپ کی یہ شہادت بے مثل ہے، جس نے یزیدیت کو مردہ کر دیا، اسے دنیا میں نہیں پھیلنے دیا، اور دین اسلام کو مسخ ہونے سے، مٹنے سے بچا لیا۔ اسی لیے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے صرف 3 مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑے، اور ان میں سے 2 شہید ہوئے، ان کا ایک واقعہ بیان کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ شہیدوں کو کیسا مرتبہ ملتا ہے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اپنی تقریر ختم کروں گا۔ شہیدوں کی زندگی میں آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے، ان میں سے امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور، اپنی ایک کتاب شرح الصدور، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ میں تحریر فرمایا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 3 بھائی ملک شام میں رہتے تھے، تینوں مسلمان، اور یہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، جہاد وغیرہ کے لیے جاتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ یہ تینوں بھائی گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہوئے ایک عیسائی بادشاہ کے پاس۔ پھر یہ تینوں بھائیوں کو عیسائی بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اور اس نے کہا کہ تم لوگ مذہب اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ۔ تو ان تینوں بھائی نے بیک وقت زبانی ایک ساتھ کہا کہ ہم دین اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے جب تینوں بھائی کی استقامت دیکھی کہ کتنے ڈٹے ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی سلطنت میں حصہ بھی دوں گا، اور اپنی بیٹیوں سے تمہارے رشتے بھی کراؤں گا، شادیاں بھی کراؤں گا، بس اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لو۔ مگر مجاہدین اس پر بھی عیسائی بننے کو تیار نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ۔ تو مجاہدین نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ 3 دیگے لائے جائے، اور ان میں زیتون کا تیل کھولایا جائے۔ تو 3 دیگ پیش کی گئی، اور اس میں زیتون کا تیل کھولایا گیا، اور پھر اس میں سب سے بڑے بھائی کو لایا گیا۔ اب بڑے بھائی کو لا کر وہاں پر کہا گیا کہ خوب اچھے سے سوچ لو، ابھی بھی موقع ہے، نہیں تو تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ ہماری آخری سانس تک یہی جواب ہوگا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ پھر بڑے بھائی نے یا محمدہ پکار کر اپنے آپ کو تیل کے کنویں میں کود کر یعنی شہید کر لیا، اور پھر اس کے بعد عیسائی بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، اسے بلایا، کہا کہ ابھی بھی موقع ہے، اپنے جو ہے دین کو چھوڑ دو اور عیسائیت اختیار کر لو، میں تمہیں سلطنت بھی دوں گا، اپنی بیٹی سے شادی بھی کراؤں گا۔ انہوں نے بھی شہادت کو قبول کیا اور دین اسلام سے بغاوت نہ کی۔ پھر بادشاہ کا وزیر جو ہے وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ دونوں بھائی کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ تیسرے بھائی کو روک لیا جائے، اور میرے پاس ایک پلان ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹے بھائی کو قید کر لیا، اور پھر یہ پلان بنایا کہ ہم جو ہے، بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے تیسرے چھوٹے بھائی کے پاس بھیجوں گا،
اور اسے برائی کی طرف ابھاروں گا اور اس سے برا کام کرا کے اس سے عیسائیت اختیار کروا لوں گا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا تو اس نے جا کر دیکھا تو وہ جو تیسرا بھائی تھا وہ اپنی نوافل عبادت میں مشغول، پوری رات گزر گئی وہ اپنی نوافل عبادت میں مشغول رہا۔ تو وہ جو بیٹی تھی اس نے سوچا کہ آج کچھ ہوگا خاص دن اس لیے ہے، تو وہ اس نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ایسے ہی 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، لیکن تیسرے بھائی نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تو شاعر نے فرمایا کہ حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرے، سب سے بیگانے ہے اے پیارے شناسا تیرا۔ جب لڑکی نے یہ سارا عجیب منظر دیکھا تو وہ بڑی متاثر ہوئی اور اس نے بھی جانا کہ کیا معاملہ ہے کہ یہ اس استقامت کے ساتھ دین اسلام پر قائم ہے۔ اور جب اسے پتا چلا تو اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اور پھر وہ تیسرے بھائی اور یہ عورت دونوں استبل سے 2 گھوڑے لیے اور راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئے، اور ابھی زیادہ دور بھی نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے جو ہے وہ گھوڑوں کے دوڑنے کی آہٹ معلوم ہوئی، اور جلد ہی جو گھوڑے پیچھے سے دوڑ کے آ رہے تھے وہ قریب پہنچ گئے، اور جب انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ کون ہے تو وہ 2 نوجوان وہی بھائی تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بے شک وہ زندہ ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بھائی کے ساتھ ایک فرشتوں کا گروہ بھی ہے، تو نوجوان مجاہدوں نے حال پوچھا، یعنی ان کے بارے میں خیر خیریت لی، اور ان لوگوں نے بتایا کہ ما کانت الا الغطسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس، یعنی بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا، یعنی ہمیں تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی، تو ہم نے جو دیکھا کہ ہم جنت الفردوس میں پہنچ چکے تھے۔ پھر دونوں بھائیوں نے فرشتوں کی موجودگی میں اس لڑکی کا نکاح اپنی بھائی سے کر دیا، اور وہ دونوں بھائی واپس چلے گئے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اس واقعے سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے شہید مرتے نہیں بلکہ زندہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ معلوم ہوا کہ مدد کے لیے یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے۔ بڑے بھائی نے اور دوسرے بھائی نے پکارا یا محمد، کہ مجاہدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا۔ اگر دور سے پکارنا شرک ہوتا تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ نہ ملتی، اور نہ چھوٹے بھائی کی شادی میں فرشتوں کی شرکت ہوتی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ کے سامنے شہادت کا مرتبہ یہ بیان کیا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے دن سے جیسے والد صاحب رہنمائی فرمائیں گے، آپ کے سامنے آ کر جو ہے انشاءاللہ عز و جل واز کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے یہ سماعت کیا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا پہنچے تھے، اور 7 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین کا پانی بن ہوا تھا، اور 10 محرم الحرام بروز جمعہ 61 ہجری کو امام علی مقام شہید ہوئے تھے۔ یہ سنا نا آپ نے؟ تو شہادت جب ہوئی تو دریائے فرات کا پانی بند، کھانا پینا بند۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب اجمیر شریف میں آ کے دیا تھا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد ہے۔
آپ حسینی سید ہیں. اور خواجہ غریب نواز نے یہ ذہن دیا ہے کہ تم میرے جد کریم امام حسین کو مجبور مت سمجھنا. اجمیر شریف میں میرا بھی پانی بند ہوا تھا. پرتھوی راج چوہان نے میرا پانی بند کیا تھا. فوجیں بٹھا دی تھی آنا ساگر پر. میں خود نہیں گیا, میں نے اپنے مرید کو بھیجا تھا. اور کہاں تھا کہ میاں پانی لے کے آؤ. صرف انا ساگر نہیں, پورے اجمیر کی باوڑیاں کنویں سوکھ گئے تھے. انا ساگر پورا سوکھ گیا تھا اور تھوڑے سے قاسم میں پورا پانی آ گیا تھا. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کے بارے میں یہ ربائی لکھتے ہیں جو ابھی آپ نے سنی. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سردار نداد درد سے یزید, حقا کے بنا لا الہ الا حسین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے, حسین دین ہے, حسین دین کی پناہ ہے. سر دیا لیکن ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ پر. سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنا ہے حسین. تو خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں حسین میرے شاہ ہیں, حسین میرے. جب خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں میرے شاہ ہیں, میرے بادشاہ ہیں, جب خواجہ غریب نواز ایک کرامت دکھا رہے ہیں کہ پورا آنا ساگر کو بلا رہے ہیں, تو کیا امام حسین نہیں بلا سکتے تھے؟ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو بچانے گئے تھے, اور جہاں بچانے کی بات آئیں گی وہاں پہ استقامت دکھائی جائیں گی. اور اجمیر میں خواجہ غریب نواز اسلام بڑھانے آئے تھے, کرامت پہ کرامت. اور تاریخ کو پڑھیں گے کربلا کے, تو امام حسین نے کربلا میں کرامتیں بھی دکھائی ہے. اب آپ واقعہ کربلا میں آپ اس کو سماعت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ امام حسین کی محبت عطا فرمائے. ابھی آپ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. پیاسے امام السلام, علی مقام السلام. پیاسے امام السلام, علی مقام السلام. زہرا کے لال السلام, علی مقام السلام. ذکر تمہارا جب لکھا, رونے لگا قلم حسین. کیسے میں واقعات غم حاصل کروں رقم حسین. دل میں تمہاری یاد ہے, ہاتھوں میں ہے علم حسین. لیتے رہے کہ حشر تک نام تمہارا ہم حسین. پیاسے امام السلام, علی مقام السلام. زہرا کے لال السلام, علی مقام السلام. بھولی نہ جائے گی کبھی آپ کی زندگی حسین. دیگوں کے سائے میں بھی کی خالق کی بندگی حسین. آپ کے خون سے ہوئی دین میں روشنی حسین. آپ نے جگمگا دیا دین محمدی حسین. پیاسے امام السلام,
علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام آپ نے ایسی شان سے صبر کا امتحان دیا وقت پڑا تو آپ نے اکبر سا نوجوان دیا پھر بھی رہی اگر کمی ازگر سا بے زبان دیا شعلوں میں گل سیتا دیا دین نبی بچا لیا پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے کیسے یزید جائے گا شاہ عرب کے سامنے اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے پیاسے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدنا سهل لنا أشكالنا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم. إلهنا ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت. اللهم رحم علينا بالإيمان عند الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.